السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2-3 مقامات سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے، ان کے کاموں میں، ان کی ذمہ داریوں میں
دو طرح کی ذمہ داریاں تھیں. ایک تھا انفرادی طور پر معاشرے کی اصلاح، اور دوسرے ہے معاشرے کے لیے ایک اجتماعی نظام کو قائم کرنا. یہ انبیاء کرام کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ہر نبی سیاسی خدمات سر انجام دیتے رہے. ان کے بعد ان کے جانشین جو اور نبی آئے وہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھتے رہے. تو سیاست کا معنی ہے اپنی قوم کی اجتماعی خیر خواہی، ان کی اجتماعی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، ان کے لیے ایسا نظام بنانا جس میں عدل و انصاف قائم ہو، کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے. چنانچہ انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس نظام کے لیے فرعون کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے. بالآخر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی نصیب فرمائی، اپنی پوری قوم کے لیے ایک نظام وضع کیا. انفرادی طور پر اگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم یا کوئی بھی طبقہ کوئی نیک کام کرتا رہے تو ظالم جابر کو اس سے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی. پریشانی اسی وقت لاحق ہوتی ہے جب کوئی قوم نظام کی بات کرتی ہے، نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون، حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. اللہ تعالیٰ سے ایسی بادشاہت کی دعا کی کہ اے اللہ ایسی بادشاہت عطا فرما، ربی حبلی، کہ میرے بعد کسی ایک کو بھی وہ ایسی نصیب نہ ہو. اللہ نے دعا قبول فرمائی. جنات پر، ہواؤں پر، جانوروں پر، ہر چیز پر اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی. تو پتہ یہ چلا کہ دین ہمارا صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ اجتماعی نظام کی جد و جہد یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. دین کے غلبے کے لیے محنت اور کوشش یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اور روئے زمین پر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
جن کی پوری زندگی امت کے ہاتھوں میں محفوظ ہو. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہیں جن کی پوری زندگی امت کے ہاتھوں میں محفوظ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا پہلو ایسا ہے جس پہلو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہیں فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی قائد کے حوالے سے آپ نے مدینے میں نظام حکومت قائم کیا. شروع میں جب کوئی شخص اسلام لے کے آتا تو اس کے لیے یہ بھی لازم تھا کہ وہ ہجرت کرے. یہ ہجرت کا مقصد یہ تھا تاکہ مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوں، ان کی قوت جمع ہو اور یہاں نظام کو نافذ کیا جا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں سیاسی رہنما بھی ہیں، فیصلہ کرنے والے منصف بھی ہیں، جنگی محاذوں میں جنگ کرنے والے بہترین سپہ سالار بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں. سیاسی وفود آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو پر ہماری رہنمائی فرمائی. سیاسی میدان میں پوری امت مسلمہ کے لیے اور پورے قوم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام نہ صرف پیش کیا بلکہ عملاً نافذ کر کے دکھایا، اس کی برکات دکھائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کافر مشرک اس بات پر آپس میں دست و گریبان ہونے کے قریب ہیں کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا. ایک کہہ رہا ہے میں رکھوں گا تاکہ میرے نام اونچا ہو جائے، دوسرا کہہ رہا ہے میں رکھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فیصلہ فرمایا. ایک قبیلے کی ایک خاتون نے چوری کر لی، چوری ثابت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس سفارش کی گئی کہ اس کو معاف کر دیا جائے. سفارش کی گئی کہ اس کو معاف کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا پہلی امتیں بھی اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی یا بڑے خاندان کا کوئی آدمی قانون کو توڑتا اور خلاف قانون کوئی کام کرتا تو قانون ضرورت کے تحت اس سے ہٹا دیا جاتا، اس کو معافی مل جاتی. آپ نے ارشاد فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اور وہ ایسا کام کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر فرمایا. صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہترین اصول دیے. ایک اصول تو یہ دیا کہ جو سیاسی رہنما ہوگا، مقتدا ہوگا، حکومت کا سربراہ ہوگا، وہ اپنا رہن سہن ایک عام انسان کی طرح رکھے گا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باوجود اس کے کہ حکومت تھی، سب کچھ تھا، مال آ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں پر خرچ کر رہے ہیں. اپنا رہن سہن اتنا معمولی کہ عام آدمی بھی اس سے کہیں اچھا ہے. 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جل رہی، 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلی، 2 وقت میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. ایسا نہیں تھا کہ مجبوری تھا کچھ نہیں، لیکن بلکہ یہ اختیاری عمل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا اس کو کبھی رکنے نہیں دیا، فوراً خرچ کر دیا. حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آیا جب اللہ پاک نے فتوحات نصیب فرمائی، خیبر فتح ہو گیا، عام مسلمان جو مدینہ کے تھے ان کا رہن سہن بدل گیا، خوشحالی آ گئی گھروں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو فراوانی آ گئی، خوشحالی آ گئی، عام گھروں میں بھی آ گئی، عام لوگوں میں بھی آ گئی، اور ہمارا حال آپ کے سامنے ہے. ایک ہی جوڑا ہے، اسی کو سینے میں گزر جاتا ہے، ادھر سے پھٹا ادھر سے سی دیا، اور 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی. یا رسول اللہ، اگر اپنے گھر میں بھی تھوڑی سی خوشحالی ہو جائے، فراوانی آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار لگی، ناراض ہو گئے کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی. اللہ نے آیتیں اتار دیں سورہ احزاب میں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی، اپنے گھر والیوں سے کہہ دو اگر دنیا کی فراوانی خوشحالی چاہیے تو ٹھیک ہے، میں اچھے سے آپ کو فارغ کر دیتا ہوں، آپ کسی اور جگہ جا کر کے زندگی گزاریں اور دنیا کی فراوانی چمک دمک حاصل کریں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کرنا چاہتی ہو تو پھر نبی کے ساتھ جس طرح سے نبی زندگی گزار رہا ہے ویسے خوش رہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف لائے، دیکھا کہ کھجور کی چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، اس چٹائی کے نشان آپ کے پہلو پر لگے ہوئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ حالات. آپ نے ارشاد فرمایا، عمر، دنیا سے ہمیں کیا سروکار، دنیا سے ہمیں کیا سروکار، اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم ہونے کی حیثیت سے، سربراہ ہونے کی حیثیت سے، قوم کا بڑا ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو امت کے سامنے پیش کیا کہ قوم کا سربراہ ایسا ہوگا. اور پھر صرف یہی نہیں، دوسرا اصول یہ دیا کہ جو قوم کا سربراہ ہوگا، بڑا نمائندہ ہوگا، اس سے رعایا کا ہر فرد سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں آخری وقت میں تشریف لائے، آ کر کے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم میں زندگی گزاری ہے،
میں نے تم میں زندگی گزاری ہے، اگر میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، میں نے کسی کو کچھ زیادتی کر دی ہے، تو اس کو حق حاصل ہے اپنا بدلہ لے لے۔ یہ آخری مرض الوفات میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام سر نیچے ہیں اور رو رہے ہیں۔ ایک صحابی فرمانے لگے، میں یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فرمائیے۔ کہا کہ ایک دفعہ آپ نے میرے جسم میں یوں چھڑی لگائی تھی، میرے جسم میں یوں چھڑی لگائی تھی۔ آپ نے فرمایا آ جائیں، اپنا بدلہ لے لیں۔ دیکھیں ذرا سوچیں ہم کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، صحابہ اکرام جان نچھاور کر رہے ہیں، فرمایا آ جائیں۔ وہ آ گئے۔ اب صحابہ اکرام پریشان ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ وہ جب پیچھے آئے کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب آپ نے چھڑی لگائی تھی میرے پہلو پر تو اس وقت میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم پر تو کرتا ہے۔ آپ نے فوراً بلا تکلف اپنی قمیص اٹھا دی۔ فرمایا لو، وہ لپٹ گئے صحابی، آپ کی مہر نبوت پر بوسہ دیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں تو بدلے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں نے کہا کہ اچھا موقع ہے، آپ کی مہر نبوت کی زیارت بھی کر لوں اور بوسہ بھی دے دوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سیاسی پہلو سے نمونہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے۔ میں آپ کہیں گے آپ تو اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے، آپ نے جو شاگرد تیار کیے وہ بھی آپ کے شاہکار تھے، آپ کے اخلاق کے اوپر پیکر تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے وصال کے بعد جب خلیفہ بنے تو کپڑا اٹھایا، بیچنے کے لیے جانے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ روکا، خلیفہ رسول کہاں، خلیفہ رسول کہاں؟ کہا کہ بچے ہیں، ان کے معاش کا کیا ہوگا، کپڑا بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ آپ تو خلیفہ رسول ہیں، آپ کی رعایا کے معاملات کون دیکھے گا، ان کے فیصلے کون کرے گا، ان کی ضرورتیں، کوئی اگر اس وقت میں حاجت مند آ گیا اس کی حاجت کون پوری کرے گا، آپ رکیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ روکا، اور شورا کے لوگوں کو، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دے دی تھی، انہیں جمع کیا اور جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سب نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اب اپنے اوقات کو رعایا کے لیے خرچ کریں گے۔ تو کہا کہ پھر ان کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ کہا کہ ان کی ضرورتیں بیت المال سے پوری ہوں گی۔ کہا کہ بیت المال سے کتنا لیں گے؟ کہا کہ بیت المال سے اتنا لیں گے جتنا عام انسان کی مزدوری ہوتی ہے، جتنا عام انسان کی مزدوری ہوتی ہے یہ بیت المال سے اتنا لیں گے۔ اب یہ تعین کر لیا گیا، لینا شروع کر دیا۔ کچھ وقت کے بعد گھر والوں نے کہا کہ کچھ میٹھا کھانے کو مل جائے، اس سے پہلے دن اچھے تھے جب تجارت کرتے تھے، اس وقت تو ساری فراوانی تھی، اب تو کہا کہ میرے پاس تو بس یہی ہے۔ کہا کہ اگر ہم خود کر لیں، کہا کہ ٹھیک ہے۔ عورتیں صرفے کے ساتھ چلتی ہیں، اہلیہ نے تھوڑا تھوڑا جمع کیا، ایک دن میٹھا تیار کیا، حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے؟ کہا کہ آپ کی جو وظیفہ ملتے ہیں اس میں سے تھوڑا بچا کر، فرمانے لگے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا
کہ مجھے اتنا زیادہ ملتا ہے، اگر اتنا کم مل جائے تو بھی میرا گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ کس کی سیاسی زندگی ہے؟ دیکھو، ایک ہے انفرادی زندگی کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ آپ کا انفرادی معاملہ ہے۔ ایک ہے اجتماعی نظام، اور یہ کون کر رہا ہے؟ سربراہ وقت خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس پر بھی آگے جب انتقال کا وقت آیا تو گھر والوں سے کہا کہ میری جو فلاں زمین ہے وہ بیچ کر جو میرے پاس سواری ہے اور یہ تو بیت المال میں جمع کر دیں، اور جتنی آج تک بیت المال سے میں نے تنخواہیں لی ہیں وہ بھی واپس کر دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کا، خلیفہ رسول کا جو سربراہ وقت ہیں، ان کا اس طرح سے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا ادب و احترام یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام ایسا تھا کہ جس جگہ پر صدیق اکبر بیٹھتے تھے، عمر بن خطاب ان کے بعد وہاں نہیں بیٹھے، جہاں صدیق اکبر کے پاؤں ہوتے تھے وہاں عمر بن خطاب بیٹھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ نہیں، عمر کا مقام یہی ہے جہاں صدیق اکبر کے پاؤں ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے پیارو کہ ہماری سیاست ہمارا دین ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مولویوں کو، ان کو سیاست سے کیا لگے، سیاست تو بڑی گندی چیز ہے۔ نہیں، سارے نبیوں کا یہ، جیسے انفرادی اصلاح یہ نبیوں کا کام رہا، اسی طرح قوم کی اجتماعی رہنمائی یہ بھی نبیوں کا سلسلہ رہا، یہ بھی نبیوں کی وراثت ہے۔ بات یہ ہے، حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو اس وقت معاشرے کا کیا حال تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعہ سے انفرادی اصلاح بھی فرمائی، اجتماعی نظام کو بھی بدلا۔ تو میرے عزیزو، بالکل اسی طرح سے سیاست یہ بھی دین ہے، اور اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ دین ہی اس کی رہنمائی میں کی جائے گی تو یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ دین سے ہٹ کر کے چلیں گے تو تباہی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔